الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی فأخذتهم الصاعقة العذاب بالہون بما كانوا یکسبون۔ وہ ہے سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس پر انہیں سراپ ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں سورۃ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 17 اور 18 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو قریش مکہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ سے بیزار ہو رہے ہیں، آپ کو تکالیفیں دے رہے ہیں، طرح طرح سے آپ سے مطالبے کر رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے کہ آپ سے پہلے جو قومیں بھی آئیں اور اللہ نے انہی قوموں میں سے اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو ان کی اکثریت نے بھی اپنے انبیاء کی بات کو ٹھکرایا، ان کی دعوت کو نہ مانا، انہوں نے بھی ایسے ان سے مطالبات کیے، لیکن جب اللہ کی طرف سے جو مہلت ملی تھی وہ مہلت کا وقت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر خصوصاً 2 قوموں کا ذکر ہوا، ایک قوم عاد اور ایک قوم سمود، کہ یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑی زور آور قومیں تھیں، یہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنا لیتی تھیں، نرم زمین پر بھی محلات بنا لیتے تھے، بڑی بڑی قدوں والے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت پورا ہوا اور انہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ایسے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی امارات کو کھنڈر کی صورت میں آنے والی نسلوں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا کہ آج وہ امارات موجود ہیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اور پھر کل جو گزشتہ درس ہوا تھا اس میں یہ ذکر ہوا تھا خصوصاً قوم عاد کا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جس قسم کا عذاب دیا، وہ سخت تیز و تند آندھی تھی اور بارش تھی جو کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ تیز تر ہوائیں چلتی رہی، بارش ہوتی رہی، اور آخر وہ اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی عذاب کے ساتھ ختم کر دیا۔ یہ تو اس دنیا کا عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھایا،
اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور آج جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں دو جو قومیں کا ذکر ہوا تھا، عاد کا اور پھر اس کے ساتھ سمود کا، تو سمود کو اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے عذاب سے ختم کیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کے کہنے پر اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا، پھر انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے جو ان کو ارشاد ہوا، ان کو 3 دن کی مہلت ملی، اور 3 دن میں ان کی شکلیں بگڑتی رہیں، اور آخر تیسرے دن ان کی شکلیں جو تھی وہ سیاہ ہو گئیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک کڑک کے ذریعے ان کو ختم کر دیا گیا کہ وہ اوندھے منہ پڑے تھے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی بھی رہبری کی، یعنی ان کو توحید کی دعوت دی گئی۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی دعوت ایک تھی، سب کا مشن ایک تھا، سب کا پیغام ایک تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کی توحید، کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہاری مصیبتوں کو ٹالنے والا، تمہیں خوشیاں دینے والا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے بھی واضح کیا، دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھایا۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پان کو ترجیح دی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام بار بار انہیں دعوت دیتے رہے، اور وہ بار بار مخالفت کرتے رہے، بار بار تکالیفیں دیتے رہے، اور انہوں نے بار بار مخالفت کی، انہوں نے بار بار تکذیب کی۔ ان کے کہنے پر اللہ نے اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا، تو پھر انہوں نے وہ جو اونٹنی تھی اس کو ذبح کر ڈالا، جو کہ انہی کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی، جو کہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے، پھر بھی وہ اپنی مخالفت پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر ذلت کا عذاب دیکھنا پڑا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کڑک کے ذریعے ختم کیا۔ جس طرح طوفان آتا ہے اور اس میں بجلی کی کڑک ہوتی ہے، آدمی ایسے بھی دہل جاتا ہے، وہ کڑک تو کئی گنا زیادہ ہوگی، کہ جس کے سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، آنکھیں باہر آ گئیں، اور وہ اوندھے منہ پڑے تھے۔ یعنی صاعقہ کہتے ہیں عذاب شدید کو، اور ان پر سخت عذاب یعنی چنگاڑ، اور پھر زلزلے کی صورت میں آیا، یعنی کہ ان پر زلزلہ بھی آیا، ان پر سخت قسم کا عذاب بھی آیا، اور چنگاڑ ایسی آواز آئی کہ جس کی وجہ سے وہ اوندھے پڑے تھے، اور انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام کا ان پر گزر ہوا تو ان سے کہا کہ میں نے رات دن تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا، تمہیں پکار پکار کر کہتا رہا کہ میری بات مان لو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، جو اللہ نے وحی کی ہے کہ تم جو ہے توحید پرست بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اور پھر دوسری آیات میں وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہاں ہم نے ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا، یعنی دونوں انبیاء کے ساتھ۔ جو قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ چند افراد ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا، ان کو بھی اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی جو چند لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے ان کی بات مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو بھی بچا لیا، ان کو بھی نجات دے دی، اس دنیا میں بھی وہ عذاب سے بچ گئے، اس دنیا میں بھی ان کو عذاب سے نجات مل گئی، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی، اور پھر وہ جنت کے مستحق بن گئے۔ تو یہاں یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ایسی ان قوموں کو ایسے اللہ نے تباہ کیا۔ یہ جو قریش مکہ ہیں بار بار آپ سے معجزوں کا تقاضا کرتے ہیں، بعض آپ سے ساتھ مطالبے کرتے ہیں، تو جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوگا تو پھر یہ بھی ان قوموں کی طرح بچ نہیں سکیں گے، اس لیے اب ان کے پاس وقت ہے کہ یہ دین حق کو قبول کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، آخری نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے وہ تو عذاب سے بچ گئے، اس لیے وہ تو عذاب سے بچ گئے، لیکن یہ جو قریش مکہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے عذاب سے ختم نہیں کیا، کیونکہ انہی میں اللہ کو تو معلوم تھا کہ لوگوں نے ایمان لانا ہے۔ آج ان میں جو مخالفت کر رہے ہیں، انہی میں سے دین کے دائی نکلیں گے۔ تو چنانچہ آپ بدر کے میدان میں یہ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، 70 کے قریب، ابو جہل، عتبہ، یہ سب مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح، یعنی کہ غزوے میں، یعنی غزوہ بدر میں جو 3 ہجری میں 2 ہجری میں ہوا تھا، اس میں ان 70 بڑے بڑے کفار کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہاں یہی ہے کہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی دین حق پر صحیح نہ چلے، اللہ کی توحید کو نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتال میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔